قرآن مجید میں، تو یہ بات ہم نے کی تھی کہ قرآن مجید میں امثال کے دو معنی ہیں، اور کل جو معنی ڈسکس کیا تھا وہ یہ ہے کہ تصویر کے معنی میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتے ہیں تو تصویر کھینچتا ہے، تو اس معنی میں آتا ہے۔ ابھی اس کے بعد امثال القرآن کی تقسیم شروع کرتے ہیں، مختلف اعتبارات سے قرآن کے امثال کی تقسیم وہ کرتے ہیں۔ تو پہلے اعتبار سے اس کی تقسیمیں دو قسمیں بنتی ہے مثل کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس تقسیم کے اوپر بات کروں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ مثل ہو یا شبہ ہو، یہ اس کے ساتھ تشبیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تشبیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جو امثال القرآن کا موضوع ہے یہ تشبیہ کے موضوع کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شے کی مشابہت دوسرے کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر جیسے ہے، تو زید کی مشابہت آپ ایک شے کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ اس چیز کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس کا مشابہ ہے یا اس کا مماثل ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اور تشبیہ کے پھر چار ارکان ہیں، ایک یہ ہے کہ مشبہ موجود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مشبہ بھی موجود ہو، اور تیسرا وجہ الشبہ جو صفت ہے دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ حرف تشبیہ موجود ہو یا ادات تشبیہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید کالاسد، تو یہاں پر زید مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے، جس چیز کی آپ تشبیہ دے رہی ہے اس کو مشبہ کہا جاتا ہے، اور اس کو ممثل بھی کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو مشبہ بھی کہا جاتا ہے یا ممثل بھی کہا جاتا ہے۔ تو تشبیہ اور تمثیل یہ دونوں مرادف ہے، تشبیہ اور تمثیل۔ تشبیہ یہ آپ کا کام ہے، آپ اگر تشبیہ دیتے ہیں نا، مثلا آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید شیر جیسے ہے، تو آپ مشبہ ہے اور آپ کا کام تشبیہ ہے، آپ مشبہ ہے، آپ تشبیہ دے رہا ہے، اور آپ کا یہ جو کام ہے نا یہ تشبیہ ہے، اور زید مشبہ ہے اور شیر مشبہ بھی ہے، اور دونوں کے درمیان کون سی صفت مشترک ہے؟ جی شجاعت، اس میں بھی شجاعت موجود ہے، اور اس کو وجہ الشبہ کہا جاتا ہے، وجہ الشبہ جو صفت مشترکہ ہوتے ہیں۔ اور جو حرف یا اسم یا فعل آپ استعمال کرتے ہیں جملہ میں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ تشبیہ دے رہی ہے، اس اسم یا اس فعل یا اس حرف تینوں آ سکتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ادات الشبہ۔ ادات یعنی وہ اسم یا وہ فعل یا وہ حرف، مثال کے طور پر حرف کی مثال ہے زید کالاسد، زید شیر جیسے ہے، اور اسم کی مثال ہے زید مثل الاسد، مثل اسم ہے، اور فعل کی مثال ہے آپ کہے زید یشبہ الاسد، زید شیر جیسے ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ انت تشبہ اخاک، آپ اپنے بھائی کے مشابہ ہے، تو فعل استعمال کرتے ہیں۔ تو ادات الشبہ فعل بھی ہو سکتے ہیں، اسم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تمثیل، تشبیہ، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ قیاس اور تشبیہ سیم چیز ہے، کیونکہ جو علماء قیاس کرتے ہیں تو وہ بھی ایک شے کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، یہ چیز اس چیز کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اس چیز میں بھی وہ صفت موجود ہے جو دوسری چیز میں موجود ہے، لہٰذا اس چیز کا جو حکم ہے وہ اس کا بھی ہے۔ اور قیاس علماء کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں موجود نہ ہو تو علماء مجبور ہو جاتے کہ قیاس کرے، اور سب سے پہلا قیاس اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، صحیح قیاس۔ امام عبد الناصر سعدی کہتے ہیں، ابن عثیمین کا استاذ ہے، تفسیر سعدی کے نام سے جو ان کی تفسیر مشہور، سب سے پہلا صحیح قیاس اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح قیاس کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں اللہ قیاس کرتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری چیزوں میں قیاس کیا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے دفعہ زندہ کیا ہے، تو جو پہلے دفعہ زندگی دینے پر قادر ہے وہ دوبارہ زندگی کرنے پر بھی قادر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک شے کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کو معدوم سے موجود کرنا ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا تو ممکن ہو گیا نا، اس کا حکم کیا ہوا کہ ممکن ہوا، تو دوبارہ اللہ کیوں نہیں زندہ کر؟ دوبارہ تو انسان قبر میں موجود ہوتا ہے، تو دوبارہ جب اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اس کو بھی وہی حکم دے دو نا۔ آپ لوگ نظائر میں تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ نظائر میں تفریق اللہ کا کام نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نسوار حرام ہے، کیونکہ نسوار اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن مجید کی کسی بھی آیات میں نہیں ہے کہ نسوار حرام ہے۔ نسوار کا لفظ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، قیاس کریں گے نا،
کون سی صفت نسوار اور شراب دونوں میں موجود ہے؟ مسکر ہے، اسکار، نشہ موجود ہے۔ تو کسی صفت مشترکہ کی وجہ سے ایک شے کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دینا، اس کو قیاس بھی کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کو مارنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اف نہیں کہنا، اف کہنا حرام ہے، تو ماں باپ کا مارنا بھی حرام ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے اشد ہے۔ تو کبھی یہ جو جس چیز کی آپ تشبیہ دے رہے ہیں نا، وہ سخت ہوتا ہے اس چیز سے جس کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ شیر زید جیسے ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ ایک یہ ہے کہ زید شیر جیسے ہے، ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ شیر زید جیسے ہے۔ کون سا تشبیہ زیادہ شدید ہے؟ کون سا؟ شیر زید، یعنی زید اتنا بڑا بہادر ہے کہ شیر کی تشبیہ اس کے ساتھ دینی چاہیے، اور اس کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں۔ تشبیہ مقلوب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ربا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وہاں پر تشبیہ مقلوب موجود ہے۔ انما البیع مثل الربا، اصل میں ہے انما الربا مثل البیع، الٹا کر دیے ہے۔ اور یہ کیوں کیا ہے وہ تو آپ شیخ فرید اللہ سے پوچھ سکتے ہیں اس آیات کے نیچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے، کیونکہ وہی تشریح کر رہے ہیں نا انہی آیات کی۔ تو یہ ہم تقسیمات کی طرف آتے ہیں۔ صرف میں نے یہ بات واضح کرنی تھی کہ ابھی تشبیہ کے بعد کیوں شروع ہو گئے امثال القرآن میں، کیونکہ تشبیہ کے بغیر امثال القرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تشبیہ کی ابھی اقسام بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتبار سے بساطت اور ترکیب کے لحاظ سے تشبیہ کی اقسام ہے۔ کس لحاظ سے؟ بساطت اور ترکیب۔ پہلا قسم ہے ترکیب تشبیہ بسیط، اور دوسرا قسم ہے تشبیہ مرکب۔ بسیط اور مرکب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ہمارا اور حنفیوں کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مرجیہ کے ساتھ تھا، لیکن حنفی لوگ مرجیہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کدھر سے مرجیہ بن گئے ہے۔ یہ تو عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ مرجیہ جو بدعتی جماعت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجوس هذه الامہ، اس امت کے مجوس ہے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ پھر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ مرجیہ کے 9 فرقے ہیں، اور اس میں سے ایک حنفی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا استاذ حماد وہ مرجیہ تھا، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ فل مرجیہ نہیں تھے، لیکن کچھ چیزوں میں وہ متاثر ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی تابعداری شروع کی تھی۔ پھر ارجاء کا جو مسلک ہے وہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان میں بھی ابھی رائج ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ مرجیہ کا مذہب ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھے وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ پرانے زمانے سے یہ کہانی آ رہی ہے۔ حسن بصری یا ایک تابعی ہے، ان سے کسی نے کہا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ پڑھو، شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، اللہ کے قانون بھی تبدیل کر دو اور جنتی ہے، بس ٹکٹ آپ کو مل گیا ہے۔ تو اس لیے لوگ عمل نہیں کرتے نا، کہتے اللہ معاف کرتے ہیں، یہ کنسپٹ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو حسن بصری نے جواب دیا کہ چابی کے دندان جب خراب ہو جائے نا تو اس سے دروازہ نہیں کھلتا۔ چابی کے دندان جب خراب ہو جائے، آپ کے پاس چابی ہے لیکن آپ گھر سے نکلے تھے اور بیٹے نے بڑا پتھر اٹھایا اور اس چابی کے دندان کو خراب کر دیا اس پتھر کے ساتھ، آپ آ کے صندوق نہیں کھولے گا آپ کا۔ تو ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ مفتاح ہے، چابی ہے، لیکن عمل اس کے دندان ہے، تو عمل ضروری ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ مرجیہ کو مرجیہ اس لیے کہا جاتا ہے، ارجاء کا لفظ قرآن مجید میں تاخیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تاخیر کے معنی میں لیٹ، کیونکہ یہ لوگ عمل کو لیٹ کرتے ہیں کہ عمل سے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ، آپ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ تو لہذا مرجیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ ایمان کیا ہے؟ بسیط ہے۔ بسیط کا مطلب ہے ایک شے ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں الایمان واحد واہلہ فیہ سوا، ایمان پتھر جیسے ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پنج پیری علماء ہیں ان کی تفاسیر آپ دیکھیں، جیسے خیر البیان ہے، یا جتنے بھی پنج پیری علماء ہیں آج کل، اشاعت التوحید مماتی جن کو کہا جاتا ہے، یا دیوبندیوں کے تفاسیر، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زادتہم ایمانا کے بارے میں بات کی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں زادت کا مطلب بڑھنا نہیں ہے بلکہ ظاہر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن کے آیات پڑھ کر آپ کا ایمان ظاہر ہو جاتا ہے، نہ کہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ایمان بسیط ہے، اور ہم کہتے ہیں ایمان مرکب ہے۔ مرکب کا کیا مطلب؟ اجزاء ہوتے ہیں اس میں۔ تو لہٰذا تشبیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، تشبیہ بسیط اور تشبیہ مرکب۔ تشبیہ بسیط یہ ہوتا ہے ایک شے کی تشبیہ ایک شے کے ساتھ دیا جائے، ایک والا معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور تشبیہ مرکب وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ چیزوں کی تشبیہ زیادہ چیزوں کے ساتھ دی جائے۔ تو پھر انہوں نے تشبیہ مرکب کی 2 چیزیں بنائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مشبہ کی جو اجزاء ہے، مشبہ بھی میں بھی وہی اجزاء موجود ہیں۔
تشبیہ مرکب کی دو قسمیں ہیں. پہلا کیا ہے کہ مشبہ کے جو اجزاء ہے وہ اجزاء مشبہ بہی بھی موجود ہے، اس کے مقابلے میں مشبہ بہی میں بھی اجزاء موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مشبہ کے جو پارٹس ہیں وہ مشبہ بہی میں موجود نہیں ہے. ابھی قرآن کے کچھ آیات کی طرف آتے ہیں اور ہم یہ تشبیہ مرکب کو فٹ کرتے ہیں. تشبیہ بسیط قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک تصویر کھینچتا ہے اور تصویر میں کئی چیزیں ہوتے ہیں. اللہ ایک چیز کی تشبیہ دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی کئی اجزاء ہوتے ہیں اور اس چیز کی بھی کئی اجزاء ہوتے ہیں. تو یہ اجزاء میں مقابلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس شے کی اس پارٹ کو دے کے اس شے کے اس پارٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس شے کے اس پارٹ کو دے کے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہاں پر کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں تو اس کی مثال کاشتکار جیسے ہے. ابھی کتنی چیزیں ہیں. صدقہ کرنے والا کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صدقہ کرنے والے کو مصدق کہتے ہیں. دوسرا کیا کہتے ہیں؟ منفق. نفقہ کا مطلب ہے نکالنا. خرچے کو نفقہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جیب سے نکالتے ہیں نا. صدقے کو نفقہ اس لیے کہتے ہیں. منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دین سے نکل چکا ہے، تو نفقہ منفق بھی کہا جاتا ہے. ابھی اس تشبیہ میں ایک منفق ہے. منفق کیا ہے؟ مشبہ ہے، زید جیسے. اس کی تشبیہ دی گئی ہے. جو شخص خرچہ کرتا ہے منفق ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ زید جیسے ہے اور یہ مشبہ ہے. مشبہ بھی کون سے ہے؟ کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ کاشتکار کے ساتھ. جو شخص کاشتکاری کرتا ہے. کاشتکاری کو کیا کہتے ہیں؟ زراعت. اور کیا کہتے ہیں؟ کھیت و باڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ اس کے ساتھ دی ہے، لیکن اتنی کافی نہیں ہے. ایک چیز کی تشبیہ ایک چیز کے ساتھ نہیں دی گئی ہے، اور چیزوں میں بھی. دیکھیں، جو شخص سیڈ کو کھیت میں ڈالتا ہے اور وہ سیڈ باہر نکل آتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ نکل آتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ اضافہ کرتا ہے. یہ دو چیزوں میں تشبیہ ہو گئی. ابھی دیکھیں نا، پوری تصویر کھینچی گئی ہے. اس چیز کی تشبیہ اس کے ساتھ دی گئی ہے، لیکن اس کے ہر پارٹ کی تشبیہ اس کے ساتھ دی جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو اس کی تشبیہ دے رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص کھیت و باڑی کرتا ہے نا، تو وہ زمین اختیار کر دے گا، وہ تراب اور مٹی اختیار کر جو اچھا مٹی ہے. دیکھیں، کچھ جگہوں میں سبزی نہیں نکل آتا ہے. ایسے مٹی ہوتا ہے نا کہ اس میں سبزی نہیں نکل آتا بہت سارے علاقوں میں، حالانکہ مٹی وہی ہے، نہیں نکل آتا. اور دوسرا وہ شخص ہے جو اچھا زمین اختیار کرتے ہے، اس کا تراب بھی اچھا ہے، مٹی بھی اچھا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ سیڈ کو ڈالتا ہے تو وہ پھر اچھی طریقے سے نکل آتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے شخص کے دل کی مثال زمین کے ساتھ دی ہے کہ دل میں اخلاص ہے تو صدقہ قبول ہے، اچھا ترقی کرے گا، مال میں برکت آئے گا. تو دل زمین کے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حسد اور تکبر یہ شہوت کی زمین پر اگ جاتے ہیں. یہ دونوں صفات، یہ پودوں جیسے صفات ہیں. برے پودے ہیں، اچھے پودے نہیں ہیں، کبھی برے پودے بھی نکل آتے ہیں. تو حسد اور تکبر یہ شہوت کی زمین پر اور شبہات بھی شہوات کی زمین پر اگ جاتے ہیں. شبہات، جو بھی شبہ ہے نا اس کے پیچھے شہوت ہوتی ہے. جیسے عید میلاد النبی ہے نا، یہ شبہات ہے. شبہات کی بیماری میں لوگ مبتلا ہے کہ ہم دین کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. اور جتنی بھی بدعات ہیں نا وہ شبہات ہے. تو شبہات کا سٹارٹ شہوات سے ہوتا ہے. شہوات کی زمین پر یہ اگ جاتے ہیں. شہوت کی وجہ سے کوئی انسان کوئی کام کرتے ہیں، لوگ بعد میں اس کو دین بنا لیتے ہیں. جیسے ویلنٹائن ڈے ہے نا، اس کا سٹارٹ کس سے ہوا تھا؟ شہوت سے ہوا تھا نا. لوگوں نے بھی دین بنا دیے ہیں، شبہات بنائے ہیں کہ یہ تو دین ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے. اپنی بیوی کو اگر آپ کوئی ویلنٹائن ڈے میں گفٹ دے رہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں تو ثواب ملتا ہے. دیکھیں، شہوت شبہات کی طرف جاتے ہیں. کوئی بھی شبہ جو نکل آتا ہے نا وہ شہوت کی زمین کے اوپر تو دل کے اوپر چیزیں نکل آتی ہے. تو اس کے دل کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دی. ابھی ہم مزید مثالوں کی طرف آتے ہیں. سورۃ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافق کی مثال اس شخص جیسے ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشنی ہو گئی ارد گرد، روشنی ہو گئی. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ختم کر دی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، کچھ بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ تو نہ سنتے ہیں اور نہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیکھ تو ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ استفادہ نہیں کر سکتے. جو قوات اللہ تعالیٰ نے دیکھنے، سننے
کہ دی ہے ان سے استفادہ نہیں کرتے، تو ان کی مثال اس شخص جیسے ہے جو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ مرکب ہے۔ دیکھیں ایک شخص ہے صحرا میں جا رہا ہے، اندھیرا ہے اور ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے اور اندھیرا بھی ہے، راستہ اس کو نہیں پتہ، تو وہ آگ جلاتا ہے تاکہ میرے لیے روشنی ہو جائے، تھوڑا روشنی ہو جائے اور اس روشنی میں چل پڑوں۔ تو روشنی جب ہو جاتا ہے اچانک ہوا آتا ہے اور اس کی روشنی کو ختم کر دے، یا بارش ہو جاتی ہے، اس لیے بارش سے اس شخص کو بڑا خوف ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کو بارش سے خوف ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو جائے، ہمارا فصل خراب ہو جائے گا۔ میں نے باہر روشنی لگائی ہے اور میرے پاس کوئی اس ٹائم تو لائٹ اور بجلی وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہے نا صحرا میں، تو جو میں نے آگ جلائی ہے جس کی وجہ سے روشنی ہوئی ہے یہ بند ہو جائے گی، تو بارش سے ڈرتے اللہ سے دعا کرتے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ تعالیٰ بارش ہمارے اوپر نہ برسے۔ کچھ لوگ یہ بارش بند کرنے کی دعا مانگتے ہیں اور کچھ بارش کرنے کی دعا مانگتے ہیں، تو اس شخص کو بارش سے ڈر ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر اللہ یہ مثال کیوں بیان کرتے ہیں، بارش کی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ آگے بیان کریں گے۔ تو صرف اتنی بات ہے یہاں پر کہ وہ شخص آگ جلاتا ہے، تو منافق کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ دی ہے جو آگ جلاتا ہے اور اچانک بارش کی وجہ سے آگ بند ہو جاتا ہے، تو یہ حیران ہو جاتے ہیں اندھیروں میں۔ اسی طرح منافق جب اسلام میں داخل ہوا تھا نا، اندھیروں میں تھا، پہلے اندھیروں میں تھا، کفر میں تھا، لیکن جیسے اسلام قبول کر دیا ایک دم روشنی ہو گئی۔ لیکن پھر جب یہ شخص مرتد ہو گیا اور اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے ساتھ نفرت ہے، تو اچانک یہ اندھیرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی روشنی کو ختم کر دیا۔ تو یہ دیکھیں کتنی چیزوں میں وہ شخص جو صحرا میں جا رہا ہے اور جس نے آگ جلائی ہے، اس کی تصویر اللہ نے کھینچی ہے، اس کے کئی حالات اور اجزاء ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ جو منافق ہے اس کی تشبیہ دیتے ہیں۔ اور اچھا، اس میں بارش کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو جس طرح یہ شخص جو صحرا میں جا رہا ہے، بارش کی وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ بارش نہ ہو جائے ورنہ میرا آگ بند ہو جائے گا، اسی طرح منافق کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی وجہ سے ہماری دکانداری بند ہو جاتی ہے۔ منافق اور فاسق اور کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تشبیہ اللہ اکثر بارش کے ساتھ دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بارش فائدہ مند چیز ہے، تو قرآن بھی فائدہ مند چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بارش جب اترتا ہے تو وہ ہر زمین کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کبھی بارش اترتا ہے تو فصل خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بارش ہوتا ہے تو وہ زمین کے اوپر جب لگتا ہے اس زمین میں پودے نکل آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن ہر دل میں اچھا اثر نہیں کرتا، بعض دلوں کے اوپر قرآن لگتا ہے تو اس دل میں پودا اگتا ہے، اور بعض دلوں میں جب قرآن جاتا ہے تو پودے نہیں نکلتے، فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی مثال بارش کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے بارش کدھر سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے یا نیچے سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ قرآن کدھر سے نازل ہوا ہے؟ تو اس میں اللہ اشارہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہ کرو کہ یہ مکے میں قرآن بنا رہا ہے، بلکہ یہ اوپر سے نازل، قل انزلہ الذی یعلم السر جو کل ہم نے پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ مخفی باتوں کا عالم ہے انہوں نے قرآن اوپر سے نازل کیا ہے۔ تو اس میں یہی چیز آگے آیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے او کصیب، قرآن کی مثال بارش جیسے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بارش جب ہوتا ہے تو تندر کی آوازیں آپ لوگوں نے سنی ہے نا، تندر کی آوازیں، لوگ انگلی داخل کرتے ہیں اپنے کان میں اس کے ڈر کی وجہ سے۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو منافقین کیا کرتے تھے؟ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر، جہاد کی آیات کوئی نازل نہ ہو جائے، اور اس طرح لگتے تھے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، اس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، منافقین اس طرح دیکھتے۔ اور سورۃ توبہ میں جب بھی درس دیتا ہوں نا، تو جو لوگ میرے کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کے درس کو لوگ صحیح طریقے سے نہیں سنتے، اور عوام کے، کیونکہ ان کے اوپر قرآن اچھا اثر نہیں کرتا، یا یہ ہے کہ بور ہو جاتے، ٹی وی کے سامنے بور نہیں ہوتے لیکن درس کے سامنے بور ہو جاتے، تو میں یہ آیات اکثر پڑھتا ہوں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن مجید یہ کلاشنکوف کی طرح منافق کے اوپر لگتا ہے، کیونکہ جیسے بارش سے لوگ ڈرتے ہیں نا کہ میرا فصل خراب ہو جائے گا، ساری چیزیں، اس میں کئی جہاد کی آیات نہ ہو۔ منافقین پہلے سب میں نماز پڑھتے تھے، نماز اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا قرآن کا سننا مشکل ہے، قرآن کے سننے پر صبر کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پر صرف نیک لوگ صبر کر سکتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر متقی لوگ صبر کر سکتے ہیں، صرف نیک لوگ نہیں، ایمان والے نہیں، کیونکہ یہ نماز پر صبر کرنا عام لوگ کر سکتے ہیں لیکن قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بڑا گوشت ہے جیسے تبلیغی لوگ کہتے ہیں،
یہ بڑا گوشت ہے، ہمارے تبلیغ چھوٹا گوشت ہے، جلدی ہضم ہوتے، اور یہ بڑا۔ تو سورۃ توبہ میں آپ دیکھیں منافقین کس طرح ڈرتے تھے۔ نظر بعضهم الى بعض، منافق پہلے صف میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، اور کون سی نماز پڑھی ہے پتہ ہے؟ 40 منٹ والی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 سے 40 منٹ میں نماز پڑھاتے تھے۔ احادیث سے اس طرح پتہ چلتا ہے، یا کم از کم 25 منٹ میں 4 رکعت پڑھاتے تھے، اس نماز میں شامل ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں نظر بعضهم الى بعض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد درس دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ دیکھے پیغمبر تو ہمارے طرف نہیں دیکھ رہا، صحابہ تو اگر نہیں دیکھ رہے تو نکلے، مسجد سے نکلتے ہیں ہم۔ نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مسروب کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں مسروب ہوں قرآن سننے کے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مسروب کرتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مسروب کر دیے۔ تو یہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں او کصیب، قرآن کی مثال بارش جیسے ہے۔ ابھی قرآن مشبہ ہے اور بارش مشبہ بھی ہے، اور کس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے؟ تشبیہ مرکب ہے کئی چیزوں میں۔ بارش اوپر سے آتا ہے، انزال والی صفت موجود ہے، قرآن میں بھی انزال والی صفت موجود ہے، اور ادھر بھی انزال والی صفت موجود ہے۔ انزال کیسے ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور بیضاوی اور فلان ان لوگوں کا عقیدہ ہے، بیضاوی نے سورۃ بقرہ میں لکھا ہے تلقفہ جبریل، کہ یہ کلام نفسی ہے قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تلفظ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کے دل میں ایک بات آئی، قرآن مجید کے ایک آیات، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے دل ثابت ہے یا نہیں، اس میں ہمارے اہل حدیث کا بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نفس، اور نفس تو ثابت ہے نا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ آپ کے نفس میں جو چل، تو اللہ کے نفس میں قرآن مجید کی کچھ آیات آئی ہے، بدعتی لوگ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں جبریل کے دل میں ڈالی ہے، پھر جبریل نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا اللہ کلام نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کر سکتا نا، بول نہیں سکتا، اس لیے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرش کو خالی کر دیا، ذات کا بھی انکار۔ جب آپ کسی شخص کے لیے، آپ کسی دو بھائی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ایک بول سکتا ہے اور دوسرا نہیں بول سکتا، تو یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ ایک بول سکتا ہے اور دوسرا نہیں بول سکتا، یہ عیب ہے، اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ مشرکین کے اوپر غصہ ہو گئے ہیں کہ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتے اور میرے لیے پسند کرتے، اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہیں بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے۔ تو او کصیب من السماء، تو یہ قرآن کریم بارش جیسے ہے، کس چیز میں؟ کئی صفات میں، نازل ہونے میں، بارش بھی اوپر سے آتا ہے اور قرآن بھی اوپر سے آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ سنا ہے اس نے، اللہ تعالیٰ نے تلفظ کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کے ساتھ تلفظ کیا نہیں، یہ کرے گا بھی، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنائے گا، جیسے ہم قاری سے کہتے ہیں نا تھوڑا قرآن سنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ تھوڑا قرآن سنایا کرے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے سن لوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے ان سے کہا تھا انزل علیک وانا اقرأ، آپ کے اوپر تو نازل ہوا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کا کلام کتنا لذیذ ہوگا جب وہ قرآن پڑھے گا۔ امام ابن القیم قصیدہ نونیہ میں لکھتا ہے وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ لَذِيذَ خِطَابِهِ سُبْحَانَهُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اپنا لذیذ خطاب لوگوں کو سنائے گا۔ او کصیب من السماء، یا بارش جو اسمان کی طرف سے نازل ہوتا ہے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہے، ورعد، آواز ہے، وبرق، اور بریخنا جس کو ہم بولتے ہیں نا، بجلی۔ ابھی دیکھیں منافق اتنا ڈرتا تھا قرآن کے آیات سے، جس طرح ایک شخص بجلی سے ڈرتے ہیں نا، کہ جیسے مری میں بجلی گر جاتے ہیں نا، کتنا بڑا آواز کرتے ہیں، ادھر بھی ہم ڈرتے ہیں، تو منافق اس طرح قرآن مجید سے ڈرتے تھے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، تندر کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے انگلیاں داخل کرتے ہیں۔ تو جو شخص بارش سے ڈرتے ہیں منافق یہ واللہ محیط بالکافرین، یہ بات یاد رکھے، آپ کب تک اپنے کان میں انگلیوں کو داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ تو آپ کو گھیر لے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور یہ جو شخص ہے راستے میں جا رہا ہے تو جب روشنی ہو جاتا ہے تو آگے چلتا ہے، لیکن روشنی بند ہو جاتے ہیں تو پھر رک جاتے، سٹاپ کرتے ہیں۔ اسی طرح منافق مسلمانوں پر مصیبت آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جب غنیمت کا ٹائم آتا ہے الم نکم معکم، ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے، اور بلکہ صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں،
غنیمت میں مال تقسیم کرنے میں ہمارا خیال نہیں ہے، بل تحسدوننا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بل کانوا لا یفقہون الا، یہ لوگ تو فقیہ نہیں ہے، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ جہاد میں آؤ تو غنیمت ملے گا نا، بل تحسدوننا کے بات کیوں کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جس طرح وہ شخص روشنی میں چل پڑتا ہے، منافق غنیمت کے ٹائم جنگ کے لیے جاتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جیسے وہ شخص روشنی جب بند ہو جاتے تو سٹاپ کرتا ہے، نہیں جاتا، تو اس طرح منافق بھی۔ دیکھیں منافق کی تشبیہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دے رہا ہے جو صحرا میں جا رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت منافق کو دیا ہے، لیکن صحیح استعمال نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں نا، لیکن ہاتھ صحیح استعمال نہیں کرتے، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہاتھ چھین لے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غصہ کرتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے نا تو ان کی ایک جو قوت تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ اس کو استعمال نہیں کرتے، یہ قوت بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ شیخ یہ آپ آگے ریڈ کریں گے، پھر دوسری تقسیم کی طرف۔ یہ پہلا تقسیم کلیئر ہو گئی، تشبیہ بسیط اور تشبیہ مرکب۔ تشبیہ بسیط کی مثال قرآن میں زیادہ نہیں ہے، مرکب کی ہے، کئی چیزوں کی تشبیہ، کئی چیزوں کو، منافق کی تشبیہ دی گئی ہے اور قرآن کی تشبیہ بارش کے ساتھ، لیکن مختلف چیزوں میں مرکب ہے، بہت سارے اجزاء سے مرکب ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیہ کی مزید 5 اقسام کی طرف آتے ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی، کبھی دونوں حصی ہوں گے، کبھی دونوں معنوی ہوں گے، کبھی ایک حصی ہوگا دوسرا معنوی ہوگا، اور کبھی اس کے برعکس ہوگا۔ یہ بڑا آسان ہے، کیونکہ جب آپ تشبیہ دے رہی ہے، کبھی حصی چیز کے حصی چیز کے ساتھ تشبیہ، کبھی فکری چیز کی تشبیہ فکری چیز کے ساتھ، کبھی وجدانی چیز کی تشبیہ وجدانی کے ساتھ دیں گے، اور یہ ہے کیا وہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور قرآن سے بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر یہ تشبیہات دی ہے۔ فکری چیز کی وجدانی کے ساتھ تشبیہ دینا، وجدانی کی فکری کے ساتھ، حصے کی فکری کے ساتھ، اس کے بارے میں آیاتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ ریڈ کریں شیخ۔ تقسيم ثاني من الأمثال من جهة كون الممثل به والممثل له مما يدرك بالحس الظاهر أو لا يدرك به. كل معلوم إما أن يكون شيء يمكن إدراكه بالحواس الخمس الظاهرة كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس، إما يكون معنى من المعاني أو شعورا يخص بالوجدان كالأفكار والعواطف والانفعالات وكل أنواع الشعور النفسي الباطن. وبتأمل قليل نستطيع أن نتبين أن تمثيل شيء بشيء قد يكون بين مدركين بالحس الظاهر۔ جی، سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ حواس خمسہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 حواس دی ہے، ایک کو حاسہ کہا جاتا ہے اور زیادہ کو حواس کہا جاتا ہے۔ جیسے سننا ہے، یہ ایک حاسہ ہے انسان کا، یعنی چیزوں کو محسوس کرتا ہے اس کے ذریعے۔ سننے کے ذریعے ہم مسموعات کو سنتے ہیں، مسموعات کا ادراک ہم کس سے کرتے ہیں؟ سننے سے، سمع سے۔ اور بصر، مبصرات کو یعنی وہ دیکھنے والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم بصر سے دیکھتے ہیں، تو یہ دوسرا حاسہ ہے بصر۔ تیسرا ہے شم، شم کا کیا مطلب ہے؟ سونگنا، شم یشم، شم رائحہ۔ حدیث میں جو ہے نا کہ لم یرح رائحۃ الجنہ، جو ذمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو میں نہیں سونگ سکتا۔ یرح کا لفظ بھی آتا ہے، یشم کا لفظ بھی آتا ہے۔ والذوق، اور چوتھے نمبر پر ذوق ہے، ذائقہ، ٹیسٹ کرنا، چیزوں کو ہم کڑوا اور میٹھا ہم اس سے معلوم کر۔ واللمس، تیسرا لمس ہے، او لامستم النساء، ٹچ کرنا۔ قرآن میں ہے نا او لامستم النساء، ادھر ایک قرات ہے لمستم النساء، ثلاثی مجرد سے بھی استعمال ہوئے ہیں، لمستم او لامستم، باب مفاعلہ سے بھی استعمال ہوئے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اچھا، جن چیزوں کو ہم ان 5 حواس میں سے کسی کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو حصی چیز کہا جاتا ہے۔ تو جو تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی حصی چیز کی تشبیہ حصی کے ساتھ ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں، زید کالاسد، یہ کون سا تشبیہ ہے؟ حصی چیز کی تشبیہ۔ زید حصی ہے نا، نظر آتا ہے نا زید، زید کو ہم دیکھ سکتے ہیں، کس چیز سے دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور شیر کو بھی دیکھا ہے نا ہم نے، تو جس چیز کو آپ نے دیکھا ہے اس کی تشبیہ اس کے ساتھ دے رہے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہے، دونوں آپ نے دیکھے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ الحسی بالحسی، حصی کی تشبیہ حصی کے ساتھ دینا۔ المدرک بالحس بالمدرک بالحس،
وہ چیز جس کا ادراک حس کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کی تشبیہ اس چیز کے ساتھ دینا جس کا ادراک حس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتا دے او کصیب، یہ کون سی تشبیہ ہے؟ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا، یعنی القرآن کالسیب، قرآن بارش جیسے ہے، ہاں یہ کون سا تشبیہ ہے بھائی؟ قرآن حسی ہے یا معنوی ہے؟ یہ دیکھیں یہ پشاور سے آیا ہے نا تو منطق کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن حسی بھی ہے معنوی بھی ہے۔ دیکھیں اس لیے امام بخاری کہتا تھا لفظی بالقرآن مخلوق، ہے نا، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن یہ مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے تو وہ تو پھر حسی نہیں ہے نا، کلام تو نظر نہیں آتا نا، کلام تو ایک صفت ہے، جیسے علم ایک صفت ہے، علم نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پگڑی نہیں پہنتے تو لوگ اس کو کہتے ہیں اس کو کیا آتا ہے، ہاں جی، لیکن جس نے پگڑی پہنا ہو تو علم اگر نظر آتا نا تو لوگ پگڑیوں پر دھوکہ نہ کھاتے۔ آج کل جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے پاس بہت سارے علم ہے، چھوٹے بچے ہمارے ماشاءاللہ اہل حدیث کی بڑے، میں نے دیکھا ہے بلوغ المرام حفظ کر چکے ہیں، ان کو کوئی ممبر پر کیا نماز کے لیے آگے نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی جسم کو دیکھ کے جسم ہی عالم کا نہیں ہے، تو لہٰذا بڑی پگڑی کو لوگ، تو علم یہ نظر نہیں آتا، یہ معنوی چیز۔ تو اگر قرآن کو کلام سمجھے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لحاظ سے تو پھر وہ معنوی ہے۔ اور بارش کیا ہے؟ او کصیب، قرآن کی تشبیہ اللہ نے بارش کے ساتھ دی ہے، تو اگر قرآن کلام ہے تو معنوی چیز کی تشبیہ حسی کے ساتھ دی گئی، کیونکہ بارش نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بارش نظر آتا ہے نا، تو یہ معنوی چیز کی تشبیہ حسی کے ساتھ ہے۔ اسی کو ہم آگے لے کے جائیں گے کہ کبھی معنوی چیز کی حسی، اگر مصحف ہے، اگر آپ او کصیب میں قرآن سے مراد مصحف لے لے تو مصحف حسی چیز ہے، دیکھیں میں ٹچ کر رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، تو پھر بارش بھی حسی ہے، بارش کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں نا، بارش کو ٹچ کر سکتے ہیں نا، بلکہ اس کو تو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں بارش کو، ہاں جی، بارش جب اترتے ہیں تو آپ اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ہاں جی، ہاتھ کو یوں کر کے، اور اس کو اگر پانی پینا ہے تو اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، ہاں جی، تو سارے حواس کے ساتھ، ہاں جی۔ اور امام ابن قیم نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھا ہے کہ اس سنت پر ہم نے عمل چھوڑ دیا ہے، سنن متروکہ ہے، کہ بارش جب ہوتے ہیں تو پرانے زمانے میں سلف اپنی قمیص اتار کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے بارش کے سامنے، لیکن ابھی تو پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں واش روم میں، سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں اور سردی میں اگر کر سکتے تو ٹھیک ہے، برکت ہے جی۔ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں، فالتقسیم العقلی، یہ ابھی نیچے دیکھیں 47 نمبر پیج پہ، فالتقسیم العقلی یقدم لنا 5 اقسام، اس تقسیم سے 5 قسمیں نکل آتی ہے۔ التقسیم الاول تمثیل مدرک بالحس الظاہر بالمدرک بالحس الظاہر، حسی چیز کی تشبیہ حسی کے ساتھ دینا، مشبہ بھی حسی ہے اور مشبہ بھی حسی ہے۔ دوسرا تمثیل مدرک فکری او وجدانی، فکری اور وجدانی سے مراد معنوی چیز ہے، فکری یعنی جو سوچ میں ہے، وجدان میں ہے، آپ کے نظر نہیں آ رہا، ٹچ نہیں کر سکتے، اس چیز کی تشبیہ دینا بالمدرک بالحس الظاہر، معنوی چیز کی تشبیہ دینا، اچھا اوپر والا ہے معنوی کے ساتھ، مشبہ بھی معنوی ہے اور مشبہ بھی معنوی ہے۔ اس کی مثال ہم آگے لے رہے ہیں کہ دونوں چیزیں معنوی ہیں، معنوی چیز کی تشبیہ اللہ نے معنوی کے ساتھ دیا۔ اور تیسرا دیکھیں تمثیل مدرک فکری بمدرک بالحس الظاہر، معنوی کی تشبیہ حسی کے ساتھ دینا۔ پہلے میں کیا تھا؟ دونوں حسی ہے، دوسروں میں کیا ہے؟ دونوں معنوی ہے، تیسرے میں کیا ہے؟ ایک معنوی ہے دوسرا حسی ہے، اور چوتھے میں الٹا کر دے، ایک یہ حسی اور وہ معنوی۔ اس کے آیات کی طرف آتا ہے تاکہ واضح ہو جائے۔ اور 5 نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف کو تصویر کھینچتے ہیں، کوئی ایجوکیشن سمجھتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں؟ اس سائڈ لڑکیاں بیٹی ہے اور اس سائڈ لڑکے بیٹے ہیں، کوئی ایجوکیشن اسلامک یونیورسٹی میں نہیں ہے اور باقی ساری یونیورسٹیز میں ہے، کوئی ایجوکیشن، اسلامک یونیورسٹی مدرسے جیسے ماحول ہے، ادھر بھی چاہتے تھے لیکن ان لوگوں نے نہیں چھوڑا کہ وہ ہو جائے۔ کوئی ایجوکیشن کیا ہوتا ہے؟ مکس، تو یہ ہے 5واں صورت، یہ مختلط ہے، کو ہے یعنی اختلاط ہے، مکس ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں فکری ہوتی ہے معنوی اور بہت ساری چیزیں حسی ہوتی ہیں، وہ سارے مکس ہو چکی ہے، اور یہ تشبیہ مرکب بھی ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال آگے ہم لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حالانکہ شیطان کا سر کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا، تو اس کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کی تشبیہ شیطان کے سر کے ساتھ کیوں دی ہے۔ ابھی آتے ہیں نیچے، یہ دوسرے نمبر دیکھیں نا،
وَيُمْكِنُ أَن نُمَثِّلَ لِلْقِسْمِ الثَّانِي، دوسری جو قسم ہے، دوسری قسم کون سی تھی بھائی؟ بتائیں نا، دوسری قسم کون سی تھی؟ فکری کی فکری کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی وہ چیز جو غیر حسی ہے، جو نظر نہیں آتی، اس کی تشبیہ اس کے ساتھ دینا جو معنوی ہے، یعنی دونوں معنوی ہیں نا، یہ بھی معنوی ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ بھی معنوی ہے. جیسے صبر ایک معنوی چیز ہے، تو صبر تو نظر نہیں آتا نا، اس کو فکری بھی کہا جاتا ہے، وجدانی بھی کہا جاتا ہے. فکری اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس کے بارے میں سوچ تو جا سکتا ہے نا کہ صبر اس طرح ہوتا ہے، وجدان میں تو وہ ہوتا ہے. ابھی نیچے دیکھیں، خشیت کی تشبیہ اللہ نے خشیت کے ساتھ دی ہے. خشیت ڈر کو کہا جاتا ہے. کسی نے ڈر کو دیکھا ہے؟ کسی نے کسی گلی میں ڈر کو دیکھا ہے؟ ڈر آ رہا ہے، دیکھا ہے ڈر؟ ڈر تو ایک صفت ہے نا، تو ڈر ایک معنوی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈر کی تشبیہ ڈر کے ساتھ دی ہے. وہ کیسے؟ دیکھ آیات سن لے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مکے میں کہا تھا کہ جہاد فرض نہیں ہے، تو لہٰذا جو چیز فرض نہیں ہے آرام سے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو. جو چیز فرض ہے وہ کرو، جو فرض نہیں ہے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ منافق بھی مدینہ میں سٹارٹ میں کہتے تھے کہ اگر جہاد فرض ہو جائے تو ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، اور صحابہ مکے میں کہتے تھے کہ ہم جہاد کیوں نہ لڑیں ان کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ کمزور ہے یا یہ دین کمزور ہے کہ ہم چپ چپ کے باتیں کرتے ہیں، چپ چپ کے دعوت کرتے ہیں. تو یا تو اللہ کمزور ہے یا دین کمزور ہے، اور میں تو کمزور نہیں ہوں. وہ جا کے اونچی آواز سے دعوت کرتا تھا عمر، کیونکہ وہ لوگوں کی پٹائی کرتا تھا نا، بڑے باڈی والا تھا. اور باقی جو صحابہ ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو ایک خوف تھا لوگوں سے، لیکن اللہ نے ان کو کہا تھا کہ قتال ادھر نہیں کرنا ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو بند کر دو، ابھی قتال نہیں کرنا ہے، جہاد ابھی فرض نہیں ہوا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب پھر جہاد فرض ہوا. کب جہاد فرض ہوا تھا؟ جہاد کب فرض ہوا تھا؟ مدینہ میں نا. تو اللہ نے ان سے پہلے کہا تھا کہ آپ دعوے بڑے بڑے نہ کر دیں، یہ ہے کہ جہاد فرض ہو جائے. اذا فریق منہم یخشون الناس، سب صحابہ نہیں، کچھ ایسے تھے یخشون الناس کخشیت اللہ، وہ لوگوں سے ڈرتے تھے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو دیکھیں، ایک لوگوں سے ڈرنا ہوتا ہے، ایک اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے. تو لوگوں سے ڈرنا یہ ایک معنوی چیز ہے، اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ سے ڈرنے کی. اور اسی طرح یحبونہم کحب اللہ، مشرک لوگ اپنے بت سے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے پیار کرنا چاہے. تو محبت کی تشبیہ محبت کے ساتھ دی گئی ہے. یہ لوگ جو محبت کرتے ہیں تو اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے بت سے محبت کرتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. او اشد حبا، یا زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو دیکھیں محبت کی تشبیہ محبت کے ساتھ دی گئی ہے. او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کیوں آپ نے جہاد ہمارے اوپر فرض کی؟ ابھی اس سے کون مراد ہے؟ واضح تو نہیں ہے کہ صحابہ مراد ہے، لیکن دیکھیں اس میں سے اس سے تو منافقین بھی مراد نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو مکہ میں ہے. یا یہ ہے کہ اگر یہ مدنی آیات ہو جائے نا، مدنی آیات، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے منافقین مراد ہوں، کیونکہ منافقین سٹارٹ میں دعوے کرتے تھے کہ جہاد کیوں نہیں فرض ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تھوڑا صبر کریں، نماز پڑھے، یہ چیزیں جب جہاد فرض ہو جائے پھر آپ جہاد کریں، موقع آئے. تو ابھی مسلمان کمزور ہے. اچھا، ابھی نیچے کی طرف آتے. وَيُمْكِنْ، یہ 49 نمبر صفحہ دیکھیں. وَيُمْكِنْ أَن نُمَثِّلَ لِلْقِسْمِ الرَّابِعِ، چوتھے قسم کی مثال. یہ پیچھے والا کون سا تھا مثال؟ خشیت کی تشبیہ خشیت کے ساتھ. کون سا تھا؟ کیا تھا دوسرا قسم؟ مشبہ بھی معنوی ہے اور مشبہ بھی معنوی ہے. خشیت ایک معنوی چیز ہے نا، ہم ٹچ کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اس کو. ابھی آگے آ رہا ہے وَيُمْكِنْ أَن نُمَثِّلَ لِلْقِسْمِ الرَّابِعِ، چوتھی قسم. چوتھا قسم کون بتائے گا؟ کون کون سے ہیں؟ چوتھا قسم کون کون سے؟ مشبہ حصی ہے، یعنی جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے وہ حصی چیز ہے، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وجدانی ہے، معنوی چیز ہے، نظر نہیں آ رہا، ٹچ نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے ہم اس کو. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے تکاد تمیز من الغیظ. کون بتائے گا یہ آیات کس بارے میں ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جہنم کے بارے میں ہے. تکاد ہی ضمیر ہے، جہنم مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی سمجھتے ہیں نا، جس میں تانیث کی نشانی نہ ہو لیکن مؤنث ہے. جیسے آپ پنجابیوں نے کتاب کو مؤنث بنائے ہے، یہ مؤنث سماعی ہے نا، اس میں کوئی نشانی ہے؟ تانیث کی کوئی نشانی ہے کتاب میں؟ تانیث کی نشانی تو تا ہوتی ہے نا. فاطمہ مؤنث ہے
کیونکہ تا ہے اس میں، کتاب میں کوئی تا ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں میری کتاب. پھر پختون لوگ اگر کہیں میرا کتاب، آپ کہتے ہیں یہ غلط بول رہے ہو، آپ کو اردو نہیں آتی. تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا کہ کتاب کو کیوں مؤنث بنا دیا. کتاب اتنا مظلوم ہے کہ اس کو مؤنث بنا دیا. کتاب تو لوگوں کو لیڈر بناتے ہیں. ہاں جی، تو اس کو مرد کا درجہ دینا چاہیے تھا. تو یہ دیکھیں تکادو میں ہی ضمیر ہے، ہی ضمیر جہنم کی طرف لوٹا ہے، کیونکہ جہنم مؤنث سمائی ہے، کیونکہ جہنم میں کوئی تا تو موجود نہیں ہے. لیکن عرب سے ہم نے سنا ہے کہ جہنم کو انہوں نے مؤنث پڑھا ہے. اور تو النار بھی مؤنث ہے اور جہنم بھی مؤنث ہے. النار اللتی، اللہ اللتی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جہنم اللتی، جہنم کے لیے بھی اللہ اللتی استعمال کرتے ہیں. اگر مذکر ہوتا تو الذی استعمال کرتا ہے اس کے لیے. تو دیکھیں تکاد تمیز فعل مضارع ہے، اور تا تو لڑکی کے لیے آتا ہے. تکاد یعنی ہی تتمیز، اصل ہے تتمیز. قریب ہے کہ جہنم غصے کی وجہ سے پٹ جائے، اتنے غصے میں ہے وہ. کلما القی فیہا فوج، جو بھی اس میں کچھ لوگ ڈالا جاتا ہے تو جہنم کا فوج اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امت کو اللہ تعالیٰ پیغمبر دے دے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، نہ ہونا چاہیے کہ وہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، میرے امت مرحوم ہے، اس کے اوپر آخرت میں عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہے، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بنتا ہے اس کے اوپر قیامت کا عذاب نہیں ہے. اس لیے وہ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا. مطلب جب پیغمبر آ جائے نا تو پھر کیسے جہنم میں آپ آ سکتے ہیں. تو جس کے پاس رسول اللہ ہوتا ہے یا بخاری موجود ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی زندہ تو نہیں ہے نا، لیکن ہمارے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، احادیث موجود ہے، تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورۃ انفال میں. اے پیغمبر، جب آپ جس کے پاس موجود ہوتے اللہ ان کو سزا نہیں دیتا، نہ دنیا میں دیتا ہے نہ آخرت میں. ابھی ہمارے پاس پیغمبر موجود ہے، جس کے پاس بخاری اور جس سینے میں بخاری اور مسلم موجود ہو تو اس کو اللہ عذاب دے گا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب آپ جس دل میں موجود ہے تو وہ کیسے معذب ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے. ابھی دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تشبیہ دی ہے، جہنم کی تشبیہ دی ہے اس شے کے ساتھ جو فکری اور وجدانی ہے. فکری اور وجدانی ہے جو وہ کیسے، جہنم حسی چیز ہے یا نہیں، حسی ہے نا. تو جہنم کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ دی ہے جو بڑے غصے میں ہے. وہ انسان ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایک معنوی ہے، اور اس کا غصہ بھی معنوی ہے. غصہ ایک معنوی چیز ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تشبیہ غصے کے ساتھ دی ہے. ایک شخص ہے بڑے غصے میں ہے، ابھی پتہ نہیں وہ موجود نہیں ہے کون ہے، تو ایک معنوی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تشبیہ دی کہ یہ جہنم اس طرح بڑکے گا اور اسی طرح غصے کی وجہ سے پٹ جانے کی کوشش کرے گا جو ایک شخص غصے میں آتے ہیں. تکاد تمیز من، یعنی اصل میں عبارت اس طرح ہے جہنم کرجل غاضب، اصل میں تقدیر اس طرح ہے جہنم ایک غصناک شخص جیسے حرکت کرے گا وہاں پر، تعامل کرے گا وہاں پر. آگے پھر چلتے ہیں. یہ آخری قسم کی طرف جاتے ہیں. یہ جو 5 نمبر قسم تھا نا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ مختلف مکس چیزیں ہو جاتی ہیں نا، کچھ حسی چیزیں ہیں اس سائڈ موجود ہے، اس سائڈ بھی کچھ حسی چیزیں موجود ہے بہت سارے. فهذه اللوحة، 50 نمبر پیج دیکھیں. ففي هذه اللوحة التمثيلية دخلت اشیاء تدرک بالحس الظاہر، اللہ تعالیٰ نے ایک تختی کے اوپر تصویر بنائی ہے اور اس تصویر میں کچھ حسی چیزیں موجود ہیں. وہ اشیاء اخرى فکریہ وجدانیہ، اور کچھ چیزیں فکری اور وجدانی ہے جو نظر نہیں آتی. یہ آگے تصویر اللہ کہتے ہیں تختی ہے، لوحہ تختی کو کہتے ہیں. ومنها الحرکۃ، یہ چیزیں کیا ہے، حرکت، حیات، زمانے کا گزر جانا، احاسیس النفوس. فالتمثیل بهذه اللوحات الممتزجة الجامع من ارقى انواع التمثیل، یہ تشبیہ کے انتہائی اعلیٰ اقسام میں سے ہے یہ والا کہ کئی چیزیں جمع ہو جائے، کچھ حسی ہے کچھ معنوی ہے، اللہ تعالیٰ مکس کر دے کو کر دی چیزوں کو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. یہ آیات جب بھی آپ سنیں گے نا، یہ ممتزج اور مختلط اور مکس تصویر آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ. کتنی صفات ہو گئے؟ دنیا کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن دنیا میں کتنی چیزیں موجود ہے؟ لعب
وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ كَمَثَلِ غَيْثٍ. دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں؟ لعب، لہو، زینت، فخر کرنا. جی اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھے اس سے اونچی چیز چاہیے، اوپر والی چیز چاہیے. اس کے پاس یہ چیز ہے، مجھے اس سے اوپر والی چیز چاہیے. اور نفسیات کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک انسان کیوں تفاخر کرتا ہے، فخر کیوں کرتا ہے. کیونکہ جو کمزور روشنی ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ تیز روشنی کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ کمزور روشنی تیز روشنی کو کم کرنے ہیں. جس شخص کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے نا، یا اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کے پاس مال کم ہے، تو جس کے پاس مال کم ہے وہ کمزور روشنی ہے، اور جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ تیز روشنی ہے. تو جب تک آپ تیز روشنی کو بند نہیں کریں گے نا، آپ کا روشنی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے تیز روشنی کو بند کریں گے تو تب اس لیے لوگ پھر حسد بھی شروع کرتے ہیں اور فخر بھی شروع کرتے ہیں کہ میں اس کا لائٹ بند کر دوں. کیونکہ اگر کمرے میں دو لائٹ ہیں نا، ایک تیز ہے اور ایک کم ہے، تو جب تک آپ تیز لائٹ بند نہیں کریں گے نا، یہ کم لائٹ بالکل نظر ہی نہیں آئے گا، لوگ اس کو اگنور کریں گے، سائڈ پہ کر دو اس کو. تو اس لیے تیز روشنی کو بند کرنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ کم روشنی کرتا ہے. تو اس لیے حاسد اور محسود کے درمیان بھی یہی جھگڑا جاری رہتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں. اچھا، کَمَثَلِ غَيْثٍ، یہ مشبہ بھی ہے. دنیا کی زندگی مشبہ ہے نا، اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں. کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ بارش کے ساتھ. دنیا کی زندگی کے تشبیہ بارش کے ساتھ دی ہے. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. جس طرح بارش کی وجہ سے انسان متاثر ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بارش ہو گئی، میرے پودے نکل آئیں گے، میرا فصل اچھا ہو جائے گا. لیکن فصل تو اچھا ہو جائے گا، کتنی دیر کے لیے اچھا ہو جائے گا؟ گندم جب نکل آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے آپ تو خوش ہو گئے، بارش ہو گئی، لیکن گندم جب آپ کے نکل آ گئے تو اس کے بعد 3-4 مہینے گزرنے کے بعد لوگ آتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حساد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ذرہ ذرہ نہ کرنا کا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب گندم کاٹیں گے، یہ حسید اللہ مشرکین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں نا، فَجَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ. ان کو ہم نے گندم جیسے ٹکڑے ٹکڑے لوگ کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کاٹ کے رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے مشرکین اور کافرین کو بنایا تھا جب ان کے اوپر ہم نے ہوا اور عذاب بھیجا تھا. حسیداً خامدین. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ کے جس طرح بارش ہوتا ہے اور کافر خوش ہو جاتے ہیں. کافر سے کیا مراد ہے ادھر بھائی؟ عجب الکفار نبات، کسان مراد ہے. میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید میں کفار کے لفظ کسان کے معنی میں، کیونکہ کسان سیڈ کو ڈامتے ہیں. سیڈ کو کیا کرتے ہیں؟ کافر بھی حق کو چھپاتا ہے، تو اس لیے کافر اور کسان میں مشابہت موجود ہے. کافر بھی حق کو چھپاتا ہے جس طرح کسان سیڈ کو چھپاتا ہے زمین کے اندر. تو اس وجہ سے یہ تشبیہات موجود ہے. اعجب الکفار نباتہ، اس کا پودا نکل آئے ہے، گندم نکل آئے، بڑا خوش ہے میں، لیکن چند سال بعد یا اس کے اوپر ہوا آ جاتا ہے، یا یہ ہے کہ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی ہے. آپ خوش ہوں گے لیکن چند دن کے لیے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب زمین خوبصورت ہو جاتے ہیں نا، گرین ہو جاتے ہیں، سرسبز ہو جاتے ہیں، تو پھر سمجھے کہ اس کے زوال کا ٹائم آ چکا ہے. حتی اذا اخذت الارض زینتها وزینت زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. اور لوگوں کو یقین آ گیا کہ ابھی ہم اپنا فصل کاٹیں گے، یا یہ ہے کہ میں ابھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. اس طرح ہم کر دیں گے، خالی میدان بنا دیں گے اس کو. تو اسی طرح دنیا کی زندگی میں جس طرح قرآن کی تشبیہ اللہ نے بارش کے ساتھ دی ہے نا، اس طرح دنیا کی زندگی کی مثال بھی بارش کے ساتھ دی ہے. لیکن بارش کے ساتھ نہیں دی ہے، بلکہ وہ بارش جس میں ایک تصویر کھینچی گئی، کو ایجوکیشن، کو یعنی اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، کئی چیزیں ہیں اس میں. وہ بارش اوپر سے آتے ہیں، نیچے کسان خوش ہوتے ہیں، پھر کسان ویٹ کرتے ہیں اس بارش کی وجہ سے میرا فصل اگ جائے گا. اسی طرح لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں مال کو جمع کرتا ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے خالد ہوں. اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے خالد ہوں، یہ کتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں کہا کہ یہ شخص کتا ہے، کتے سے بھی بدتر ہے. آپ کو پتہ ہے بلعام کے بارے میں اللہ تعالیٰ، بلعام ایک ملا تھا، خواتین کی وجہ سے یہ گمراہ ہوا تھا. ملا لوگ خواتین کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ خواتین سب سے بڑا فتنہ ہے.
وہ بڑا اچھا عالم ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات کی آیات ان کو سکھائی تھی اور لوگوں کو تورات کا علم دیتا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنے آیات سکھائی تھی، تورات کا علم دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں بھی اللہ تشبیہ دے رہا ہے۔ انسلاخ کا لفظ چمڑے نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی جس طرح جانور کا چمڑا آپ نکالتے ہیں نا ذبح کے بعد، اسی طرح یہ شخص تورات کی آیات سے نکل گیا تھا، عمل نہیں کیا تھا نا، جس طرح چمڑا یا یہ تھا کہ دیکھیں انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے نا چمڑا زور سے نکل آ جاتا ہے، تو جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو علم اس کو جلدی گمراہی کے لیے نہیں چھوڑتا، علم اس کو کنٹرول کرتا ہے، عقل اس کو کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا کنٹرول میں رہے، خواتین کی وجہ سے گمراہی کی طرف نہ جا، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم ہے۔ تو اس لیے دیکھیں علم النفس کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شہوت الجاہ، شہرت کی جو شہوت ہے نا یہ سب سے اعلیٰ شہوت ہے، اور خواتین کی شہوت دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور سب سے کم شہوت کانے کا شہوت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ خواتین کو لفٹ نہیں دیتے ہیں، کانے کو بھی چھوڑتے ہیں تاکہ شہرت حاصل کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اعلیٰ شہوت کی طرف جب پہنچ جاتا ہوں تو ضعیف شہوت مجھے خود حاصل ہو جائے گا، اس لیے لوگ سیاست کے اوپر لڑتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مجھے کرسی حاصل ہو جائے نا، وزیر اعظم بنوں گا یا میں ایک اچھا عالم بنوں گا، بعض لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، یا ایک بڑے درجے تک پہنچوں گا تو خواتین تو میرے پیچھے آ جائے گی نا، کانے تو مجھے مل جائے گی، تو لہٰذا شہوت الجاہ تک پہنچنے کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا۔ تو شہوت الجاہ کو حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ شہوت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اضعاف شہوات کو اگنور کرتے ہیں کئی سال کے لیے، کیونکہ لوگ مجھے بدنام کر دیں گے تو پھر کرسی تک نہیں پہنچ سکوں گا، تو بدنام ہو جاؤں گا۔ تو یہ بھی انہوں نے، شیخ عبدالعزیز تریفی نے یہ باتیں لکھی ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو شخص تھا نا یہ اس شہوت میں مبتلا ہوا تھا، تو یہ شہوت اعلیٰ شہوات میں سے نہیں ہے، شہرت تو اس کو مل گیا تھا لیکن خواتین کا شہرت یہ اعلیٰ شہوات میں سے نہیں ہے۔ تو علم چاہتا تھا کہ اس کو کنٹرول کر دے، علم کوشش کرتا تھا کہ اس کو کنٹرول کرے، یہ نہ جائے اس شہوت کی طرف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، جیسے چمڑا کوشش کے ساتھ اور زور کے ساتھ نکل آتا ہے، آسانی سے نہیں نکل آتا، تو یہ شخص بھی آسانی کے ساتھ نہیں نکلا تھا اپنے علم سے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر یہ تھوڑا صبر کرتا تو ہم ان کو درجہ بلند کرتا، ان کا درجہ ہم بلند، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ بات آ گئی۔ یہ شخص سمجھا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، خلود جہاں جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالدین فیہا، جو شخص سمجھتا ہے کہ میں جہاں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا نا، وہ پھر اس طرح حرکتیں کرتا ہے کہ چمڑے کی طرح اگر علم کے ساتھ اتنا زور بھی لگائے نا، علم نہیں اس کو چھوڑتا کہ آپ شہوات کی طرف جائیں، تو پھر بھی وہ لگاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا تو شہوات کی طرف جانا چاہیے مجھے، اور علم تو میں نے آخرت کے لیے حاصل کیا، تو آخرت تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ فَكَانَ مِنَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اس آیات کی بھی امثال القرآن کے ساتھ اس کے مثال کتے جیسے ہے، اگر آپ اس کو چھوڑے بھی تو تب بھی وہ اپنا زبان نکال گئی ہے، یہ جو اس کو پختوں میں لیوانے کتا اس پہ کہتے ہیں، لیوانے پاگل کتا، اس نے اپنا زبان نکالا ہوتے ہے، تو یہ دنیا کا اتنا حریص ہے نا، اس نے زبان نکالا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں بس مال لے کے آؤ بس میں کھاتا جاؤں گا، مال دیتے ہیں تب بھی زبان نکالتے ہیں، مال نہیں دیتے تب بھی نکالتے ہیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ او تترکہ یلہث ذالک، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بلعام کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمہارے لیے میٹھا میٹھا ان کے لیے کڑوا کڑوا، جیسے حذیفہ نے کہا تھا نا کہ وہ اس طرح ہوا ہے تو ہمارے علماء بھی تو ہو سکتے ہیں نا، ذالک مثل القوم الذین کذبوا، ہے نا، آگے اللہ تعالیٰ نے ذالک، جی، تو یہ مثال تمام لوگوں کے ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ پھر یہ 51 نمبر صفحے پہ آتے ہیں، ہم ایک تیسری مثال لے لیتے ہیں تاکہ تیسری تقسیم لیتے ہیں۔ پہلا تقسیم کیا تھا بھائی، کون بتائے گا؟ پہلا تقسیم کون سا تھا؟ بسیط اور مرکب۔ دوسرا تقسیم کون سا تھا؟ نہیں، حصی اور معنوی۔ کتنے قسمیں تھے اس تقسیم کے نیچے؟ 5 قسمیں تھے، 5 قسمیں تھے۔ ابھی تیسرا تقسیم ہم لے رہے ہیں اور اسی پر پھر بات ختم کرتے ہیں۔ تیسرا تقسیم یہ ہے من جہت کون المثل صورتا منتزعتا من الواقع او الخیال، کہ مثل ایک تصویر ہے جو واقع سے کھینچا گیا ہے یا خیال سے کھینچا گیا ہے، یعنی تشبیہ دی گئی ہے، اس تشبیہ میں کئی چیزیں ہیں اس تصویر کے اندر، تو وہ پھر جو مشبہ بھی ہے نا،
جو مشبہ بھی ہے، مشبہ تو ٹھیک ہے لیکن جو مشبہ بھی ہے وہ کئی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں یا واقعی ہے یا خیالی ہے، یہ دو باتیں یاد رکھنا۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ مشبہ بھی کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یا واقعی چیزیں ہیں یعنی ہم نے دیکھے ہیں، اور یا خیالی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھے نہیں ہے۔ ابھی مثالوں کی طرف آتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ خیالی کی طرف آتے ہیں، یہ واقعی کی مثال تو ہم نے لی نا، واقعی کی مثال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ دی تھی؟ جو صدقہ دیتا ہے کس کے ساتھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کسان کے ساتھ۔ کسان ہم نے دیکھا ہے نا، تو یہ جو مشبہ بھی کی تصویر ہے یہ واقعی ہے، یعنی ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ کسان اس طرح کرتا ہے، اس کا سیڈ نکل آتے ہیں، پودے وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی تشبیہ مرکب کے اقسام میں سے ہے کہ مشبہ بھی کی جو تصویر ہے کبھی خیالی ہوتا ہے اور کبھی واقعی ہوتا ہے۔ تو واقعی کی مثال تو ہم لے چکے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کسان کے ساتھ دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کسان جیسے ہے اور صحابہ کی مثال سیڈ جیسے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری کی تھی مدینہ میں، اور پھر صحابہ کی سیڈ جب نکل آئے تھے نا پودوں کے شکل میں، اور صحابہ دعوت کر رہے تھے اور بڑے مضبوط ہو گئے تھے، تو کافر اس وجہ سے غصے میں تھے کہ دیکھیں ہم بھی تو کسان ہیں نا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کہتے تھے کہ میں بھی تو کسان ہوں نا، تو میرا فصل کیوں نہیں اگتا صحیح طریقے سے، میرے فالورز کیوں نہیں بڑھتے، ان کے فالور کیوں بڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے دیکھیں تصویر خیالی نہیں ہوتا، تصویر واقعی ہے، وہ دیکھا گیا ہے۔ ابھی خیالی کی طرف آتے ہیں، اور یہ شجرۃ الزقوم کے بارے میں جو آیات ہے اس میں مشبہ بھی کی تصویر خیالی ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ جیسے میں نے بات کی شیطان کا سر کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زقوم کا جو درخت ہے جہنم کے اندر، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور چند پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے یہاں پر۔ صرف یہ نہیں ہے تشبیہ کے بارے میں، بلکہ شیخ نے یہاں پر، شیخ کبھی یہ کرتا ہے مفسرین کے اوپر غصہ نکالتا ہے، یہ والا عالم، یہ جو میدانی ہے نا، یہ کبھی مفسرین کے اوپر اپنا غصہ نکالتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہ مفسرین کے اوپر اپنا ایک غصہ نکالتا ہے، اور یہ مؤولین میں سے ہے تھوڑا۔ شیخ نے مجھے کہا تھا کہ تعویل کرتے ہیں صفات میں تعویل کرتا ہے، ادھر جب تعویل کیا وہ تو پھر آئے گا انشاءاللہ، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تعویل نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پر یہ ترجیحات دیتا ہے نا تفسیری اقوال میں، اس کو بھی ہم آج سنیں گے یہاں پر کہ مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہاں پر کہ فتنے سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ ترجیح بھی دیتا ہے اور قواعد استعمال کر کے ترجیح دیتا ہے، اور یہ بہت اچھا کرتا ہے اس کتاب میں کہ آیات میں کسی لفظ کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہو تو قواعد کے ذریعے یہ ترجیح دیتا ہے، اور بڑے پیارے ترجیح دیتا ہے جو قواعد کے اوپر مبنی ہے اور اچھا ترجیح ہے، اور اس سے ترجیح کا طریقہ بھی سیکھنا چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا جو مسلمانوں کی مہمان نوازی اللہ کرے گا وہ بہتر ہے یا جو کافر زقوم کا درخت پیے گا وہ بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے۔ اذالک خیر یعنی نزلا، جو مہمان نوازی اللہ کرے گا، مسلمانوں کی مہمان نوازی اللہ کرے گا وہ بہتر ہے، نزل مہمان نوازی کو کہتے ہیں، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کے درخت بہتر ہے؟ زقوم کا درخت آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ ہاں نہیں دیکھا؟ دنیا میں نہیں ہے؟ کدھر ہوتا ہے؟ کچھ مقبروں میں یہ نکل آتا ہے نا زقوم کا، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کنفرم نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ بات۔ دیکھے جنت میں بھی مالٹا ہوگا نا اور دنیا میں بھی مالٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف شکل میں تھوڑا ملتا ہے، وہ اتو بھی متشابہہ ہے نا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ زقوم ادھر بھی ہو لیکن وہ والا نہیں ہے۔ ویسے کڑوا تو ہے شیخ عثمان، کڑوا تو ہے، آپ نے چیک کیا ہوگا؟ نہیں کیا؟ اچھا، گاؤں والے لوگ کرتے ہیں۔ اچھا ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اس درخت کو ہم نے ظالمین کے لیے فتنہ بنایا ہے، یہ لفظ ہے آگے آ رہا ہے۔ فتنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابھی آپ سے اگر سوال پوچھا جائے کہ زقوم کا درخت ظالمین کے لیے فتنہ کیسے ہے اور فتنے سے کیا مراد ہے، تو شیخ یہاں پر کہتے ہیں کہ فتنے کے تو کئی معنی ہیں، اور میں ایک معنی کو ترجیح دیتا ہوں، آگے وہ خود کہتا ہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہے جہنم کی جڑ میں نکل آتا ہے، یعنی جہنم میں تو کئی درخت ہوں گے نا، اور جہنم کی کئی درکات ہیں، جیسے جنت کے درجات ہوتے ہیں نا، تو جہنم کے کیا ہوتے ہیں؟ درکات۔ درکات اور درجات میں کیا فرق ہے؟ درکات نیچے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سمندر میں ہے۔ انتبہوا الی ہذہ النقطہ،
امیر صنعانی کی کتاب دیکھیں، محمد ابن اسماعیل کے نام سے 2 علماء مشہور ہیں، ایک بخاری ہے اور ایک محمد ابن اسماعیل الصنعانی ہے، الامیر الصنعانی جن کو کہا جاتے ہیں، جن کی کئی کتابیں ہیں شیخ عثمان۔ ایک بلوغ المرام کا شرح ہے سبل السلام کے نام سے۔ اس شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ صحابہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر، اور یہ بات تحفۃ الاحوذی کے مؤلف نے بھی لکھا ہے، ترمذی کا جو شرح ہے، کہ کچھ صحابہ سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل میتته، سمندر کا پانی پاک ہے، آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، کچھ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ تو کیوں صحابہ حدیث کے خلاف کرتے ہیں کیا؟ وہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب کسی حدیث کے خلاف کریں ان کے لیے ہم عذر تلاش کرتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ جہنم سمندر کے نیچے ہے، تو لہٰذا جہنم ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ دیکھیں اجتہاد کو، یہی وجہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حج تمتع کو نہیں مانتا تھا اور عثمان بھی نہیں مانتا تھا، ان کے لیے عذر آپ تلاش کریں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کہتا تھا کہ انڈے سے قربانی ہو سکتے ہے۔ کبھی انڈے سے قربانی کی ہے آپ نے؟ جس کے پاس بکری کے پیسے نہ ہو انڈے سے قربانی کرے۔ یہ بدایت المجتہد میں ابن رشد۔ تو یہ صحابہ کے اوپر ہنسنا نہیں ہے، یہ صرف ہم نہیں کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شیخ امین نے کتاب لکھی ہے خلفائے راشدین اور احناف۔ احناف کہتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کام کیا، ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہم آپ کو دکھائیں گے 40 50 60 70 مسائل ایسے ہیں جس میں آپ لوگوں نے خلفائے راشدین کے ساتھ اختلاف کی ہے۔ کیوں کی ہے تم لوگوں نے پھر؟ کیونکہ آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ ہم بھی کہیں گے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے پاس حدیث نہیں ہے اس مسئلے میں، ہم بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کے پاس حدیث نہیں ہے اس مسئلے میں، ہم اس لیے ان کے مذہب کو چھوڑتے ہیں۔ تو صحابہ کے مذہب ہم چھوڑتے ہیں تو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوتا کسی مسئلے میں، غلطی کرتے ہیں کئی مسائل میں، جیسے محرم سر دھو سکتے ہیں صابن سے یا نہیں دھو سکتا، اس مسئلے میں ابن عباس اور دوسرے صحابی کا اختلاف ہوا تھا، بخاری میں روایت ہے اس کے حوالے سے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، تو پھر انہوں نے حدیث کی طرف رجوع کیا تھا بہت ساری چیزوں میں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا درکات اور درجات تھا، درکات نیچے ہوتے ہیں اور درجات اوپر ہوتے ہیں، تو درکات سمندر میں ہی جہنم ہے سمندر، اور درجات یہ ہے کہ جنت اوپر ہے، اس لیے روح اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے کافر انسان کا جب فرشتہ روح قبض کرتے اوپر جاتا ہے نا، دروازہ کٹکھٹاتا ہے آسمان کا تو کھل جاتا ہے نا، دروازہ کھل جاتا ہے یا نہیں؟ مرحباً بالروح الطیبہ، اور کافر کا دروازہ کھل جاتا ہے یا نہیں؟ تو کدھر جاتا ہے پھر؟ نیچے پھینکتا ہے، تو نیچے پھینک کے تو کدھر جاتا ہے؟ سمندر کے نیچے جہنم۔ اس لیے سمندر میں کبھی آپ نے آگ بھی دیکھا ہوگا، کبھی دیکھا ہے ویڈیو میں آگ نکل آئے سمندر سے، تو یہ ہے تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو درخت ہے سمندر جہنم کے جڑ میں نکل آتا ہے۔ اور اس سے شیخ نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ آپ کو پتہ ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ لوگ کشتی میں جاتے ہیں اور کشتی کی 2 منزل ہے، ایک اوپر والا اور ایک نیچے والا، لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، کچھ لوگوں کا اوپر والا منزل میں حصہ ملتا ہے، کچھ لوگوں کا نیچے منزل والا۔ تو اوپر منزل والوں کے پاس پانی کا کولر ہے، تو نیچے منزل والا جب بھی پیاس لگتا ہے اوپر جاتے ہیں اور ادھر سے پانی پی کے نیچے آتے ہیں، پھر بعد میں وہ نیچے والا مشورہ کرتے ہیں کہ پانی تو ہمارا قریب ہے نا، نیچے سوراخ کرتے ہیں، اوپر کیوں جاتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں، تو بھیک مانگنا یہ ہم سے نہیں، بس ہم تک گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو نہ روکے تو ڈوب جائیں گے سب، کہ سوراخ کرنے سے نہ روکے نا۔ یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے اس مسئلے میں لے کے آیا ہے کہ قرآن اندازی جائز، یہ قرآن ڈالنا جائز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ڈالتے بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواتین کے درمیان جس کا نام نکل آتا ہے اس کو ساتھ لے کے جاتا تھا سفر میں، تو یہ ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے پختوں میں کہتے ہیں دوچ و قبل لامدم سوزی، جب آپ نے آگ جلایا ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک لکڑی خشک ہے اور ایک لکڑی خشک نہیں ہے، گیلا ہے، لیکن جب آپ آگ جلاتے ہیں تو جو خشک لکڑی ہے اس کے ساتھ وہ گیلا لکڑی بھی جل جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو جب تک لوگ مصلحین نہیں ہے نا تو صالح نہیں بننا چاہیے، اللہ کو صالح لوگ پسند نہیں ہے، کیونکہ صالح کے ساتھ ظالم بھی جلتے ہیں، اللہ اگر عذاب بھیجتا، اگر آپ صرف صالح ہے کہتے ہیں میں مسجد میں نماز، جیسے آج کل ہو رہا ہے، ہم مسجد میں بس تدریس کر رہے ہیں، ہمارا کام تو لوگوں کے ہاتھ پکڑنا نہیں ہے، باہر نہیں جائیں گے ہم،
تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کو تباہ نہیں کرتے جب لوگ مصلح موجود ہو، باہر نکلنے والے لوگ، لوگوں کی اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہو۔ خود یہ نہیں کہ مسجد کے اندر بس آپ پڑھا رہی ہے، بس میں تو نحو کی کتاب پڑھا رہا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے، میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا اس وجہ سے تخرج فی اصل الجحیم، کہ وہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو جہنمی لوگ ہیں نا، یہ جو پانی پینے کے لیے نیچے جائیں گے، جیسے میں نے کشتی کی مثال کیوں دی ہے کہ وہ لوگ پانی پینے کے لیے اوپر جاتے تھے، تو اس لیے جہنمی جو درکات میں ہوں گے نا، ایک جہنمی سب منافقین سب سے نیچے ہے، پانی کے قریب ہے، زقوم کا درخت سب سے نیچے ہے فی اصل الجحیم، اور جو اوپر والے لوگ ہیں وہ نیچے جائیں گے، وہاں پر زقوم پئیں گے، پیاس بھی نہیں بجھتا، پھر بھی اوپر آ جائیں گے، جاؤ اپنے اوپر منزل میں دوبارہ جاؤ، پھر پیاس لگتا ہے، پھر نیچے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں دو تکلیفیں ہیں، زقوم کا پانی پینا الگ تکلیف ہے، نیچے جانا الگ تکلیف ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی بلاغت کو دیکھ لینا آپ لوگ، فی اصل الجحیم، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ تخرج فی الجحیم، یہ درخت جہنم میں نکل آتا ہے، فی اصل الجحیم، جڑ کی بات کیوں کی؟ اس میں اللہ دو عذاب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کافر بننا ہے، دو تکلیفیں آپ برداشت کریں گے، ایک یہ ہے کہ جہنم میں ہوں گے، درخت سے پئیں گے، اور نیچے جانا بھی پڑے گا، آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا، بھیک مانگنا پڑے گا نیچے، میں زقوم کی پانی پینے کے لیے نیچے آ رہا ہوں، پانی بھی ہو اور وہ ٹینکر کا بھی ہو، بات سمجھ آئی نا، پانی بھی ہو ٹینکر۔ یہ دیکھیں نا قرآن کی ایک ہے، اس لیے ابھی آپ کو پتہ چلا صحابہ ایک ایک آیت سے کیوں نہیں نکلتے تھے، کیونکہ وہ لوگ لغت کو سمجھتے تھے، اور جس لفظ کی لغوی تشریح وہ نہیں سمجھتے نا، وہ چپ ہو جاتے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتا تھا اور انہوں نے آیات پڑھی وَأَبَّا، انہوں نے کہا کہ وَفَاكِهَةً وَأَبَّا، فاکہہ کا مطلب تو فروٹ ہے، اب کا مطلب کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اب کا مطلب سبزی یا گھاس، اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، لغت کی طرف جانا چاہیے، اور صحابہ کو نہیں پتہ تھا فاتر کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ فاتر السماوات، ہم کتنی جرأت والے ہیں، جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ران کو پٹ کہتے ہیں، اور عربی میں باپ کہتے ہیں، اور اردو میں پاپا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایسے لوگ پھر کہتے ہیں کہ لیکن صحابہ فاتر کا لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے صحرا جاتے تھے، صحرا گئے، دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک نے کہا تھا میں نے کنواں کا ابتدا کیا تھا، یہ کنواں میرے بابا اور دادا کا ہے، انا فطرتها وانا فطرتها، تو ان کو پتہ چلا فاتر کا مطلب ہے ابتدائی تخلیق کرنے والا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ ابھی ہم کہتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے، پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ خالق اور فاتر میں کیا فرق ہے نا، خالق اور فاتر میں کیا فرق ہے، تو فاتر کا مطلب ہے ابتدائی تخلیق کرنے والا، اور خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، وہ ابتدائی طور پر ہو۔ آج کل جن لوگوں نے آئی فون بنائے ہیں نا، آئی فون، وہ خالق تو ہے لیکن ہاں جی فاتر نہیں ہے، فاتر وہ ہے جس نے آئی فون سٹارٹ میں بنایا تھا، ابھی جو بنا رہا ہے وہ خالق ہے، اور جو سٹارٹ میں بنایا تھا وہ فاتر ہے، لیکن یہ مجازی خالق ہے، مجازی خالق موجود ہے دنیا میں، اللہ نے ثابت کر دیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اللہ بھی خالق ہے اور دنیا میں بھی خالق موجود ہے۔ اور اس کا شیخ ابن عثیمین نے العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں جواب دیا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق، کہ صرف میں خالق ہوں، اور ایک جگہ کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ خالقین میں سب سے بہترین ہے، یعنی خالقین اور بھی ہے، تو دونوں آیات میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو شیخ ابن عثیمین نے اس کو حل کر دیا ہے کہ اس سے مراد مجازی خالقین ہے، یعنی روبوٹ تو آپ نے بنایا، لیکن روبوٹ تو ہمارے لیے نماز پڑھا سکتا ہے، پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتا نا، قرآن حفظ کر سکتے ہیں روبوٹ؟ نہیں کر سکتا نا، تو آپ خالق ہے لیکن صحیح خالق نہیں ہے، اس لیے جو لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، یہ موبائل والا تصویریں ہے یا نہیں ہے، لیکن جو ہاتھ سے تصویر کھینچتے ہیں ان سے اللہ قیامت کے روز کہے گا کہ اس میں روح ڈالنا ہے، خالق تو آپ ہے، احیوا ما خلقتم، جو تم خالق بننے کی کوشش کر رہے تھے اس کو ابھی آپ زندہ کر دے۔ تو ابھی نیچے آئے طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، ابھی دیکھیں کأنہ تشبیہ کے لیے ہوتے ہیں، کأنہ یعنی جو زقوم کا درخت ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ والا، یہ شیطان کے سر جیسے ہے، رؤوس الشیاطین۔ اب بھی مجھے بتا دے رؤوس الشیاطین مشبہ بھی ہے تو یہ خیالی ہے یا واقعی ہے؟ خیالی ہے، ابھی تک ہم نے نہ شیطان دیکھا ہے، تو جب شیطان نہیں دیکھا ہے اس کا سر کہاں سے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، تو شیطان، لیکن صرف اتنی بات یہ ہے کہ خیالی چیز کے
قبیح صورت انسان کے دماغ میں ہوتا ہے. دیکھیں آپ کسی بچے سے کہیں نا شیطان کا سر، اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ ایک بدترین شے ہوگا، بلا بلا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں یہ قباحت کی طرف دیکھیں. اللہ تعالیٰ واقعی چیز کے ساتھ کیوں تشبیہ نہیں دے رہا جہنم کے درخت کی، خیالی کے ساتھ کیوں دے رہا؟ خیالی کے ساتھ اس لیے دے رہا اس میں مزید قباحت کی طرف پیش، کیونکہ واقعی چیز آپ نے دیکھا ہوتا ہے اتنا ڈر نہیں لگتا آپ کو، لیکن خیالی چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے. جنات خیالی ہے نا، جنات. تو آپ کسی سے کہیں نا کہ میں نے جنات دیکھے، ان کو بڑا ڈر، بلا دیکھا ہے میں نے، تو بلا سے ڈر لگتے ہیں. تو اس وجہ سے قباحت کے لیے اللہ تعالیٰ خیالی صورت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، مزید قباحت کے لیے. کہ جہنم آپ کو پتہ ہے جہنم کی فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ لوگ وہاں پر پانی پئیں گے اور کائیں گے. کیوں کہا کائیں گے؟ یہ تو پانی ہے نا. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور اسی طرح گرم پانی ہوگا، ان کو گرم پانی بھی دیا جائے گا. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، سورۃ ابراہیم میں جو ہے ان کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے چمڑے اس کی وجہ سے گرم ہو جائیں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اسی طرح جو لوہا اللہ تعالیٰ نے گرم کیا ہے نا، خاص طور پر جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال گرم ہو جائے گا. یوم یکویٰ بہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ گرم کیا جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لَشَوْبٌ مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، یعنی یہ لوگ نیچے گئے تھے پانی پینے کے لیے اور زقوم پینے کے لیے، ابھی اوپر آ گئی. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ، ابھی سمجھ آ گئی نا. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر اپنے اوپر منزل میں آ جائیں گے یہ لوگ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے وہ لوگوں جو گمراہ ہو چکے تھے اور تکذیب کرتے تھے. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرَةٍ مِّنْ زَقُّومٍ، تم زقوم کا کانا بھی کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اپنے پیٹ بھر دیں گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اوپر سے گرم پانی بھی پئیں گے آپ. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور اونٹ کی طرح پانی پئیں گے آپ. یہ کیا ہے؟ ہیم اونٹ کو کہا جاتا ہے. ہیم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کو ہما کی بیماری ہو، اور ہما وہ بیماری ہے جب اونٹ کو لگ جائے تو جتنا بھی وہ پانی پیتا ہے نا، ویسے اونٹ کا ویسے بھی جو پانی کا ٹینکی ہے وہ بھرتا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اونٹ کی جو پانی کا ٹینکی ہے نا وہ بھرتا نہیں، اور جب بھر جائے تو مہینوں چلتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بکری مل جائے نا، کسی کے گم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو پکڑ کر گھر لے جائیں، لقطہ جس کو کہا جاتا ہے نا، لقطہ. لیکن اگر اونٹ مل جائے تو اس کا مالک آ جائے گا، 3 دن بعد آ جائے، چار اس کو چھوڑنا. آپ نے اس کو گمشدہ چیز کی 2 قسمیں ہیں، ایک اونٹ اور دوسرا بکری یا اس کے علاوہ. کون سا اٹھانا ہے کون سا نہیں اٹھانا ہے؟ اونٹ کو نہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں گھر کہ یہ گم ہو گیا ہے. لہٰذا میں بعد میں اعلان کروں گا، 1 سال جو اعلان باب اللقطۃ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے. تو اونٹ، کیونکہ اونٹ زیادہ اس کو، تو ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اونٹ کا پیٹ نہیں بھرتا نا تو یہ اس کے ساتھ، اور خاص طور پر اس کو جب ہیم کی بیماری لگ جائے تو پھر وہ جتنا پیتا ہے، مطلب یہ لوگ پئیں گے، نیچے بھی جائیں گے، پئیں گے بھی، پیاس نہیں بوجھتا، پھر اوپر آئیں گے، پھر نیچے بھیک مانگیں گے. فشارب، دیکھیں اگر انسان کو یہ جہنم اللہ تعالیٰ دکھائے نا تصویر کی شکل میں، یا ایک دن بھی جہنم چلے جائے نا، پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اور میرے خیال میں ہم اپنا خوراک بھی چھوڑ دیں گے اگر جہنم ہمیں نظر آ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں. ہاں جی، تھوڑا تھوڑا اثر تو ہوتا ہے لیکن ہم صرف سنتے ہیں اور یہ بس ادھر سے سن کر ادھر سے نکال لیتے ہیں. تو یہ بہت حالت ہے. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ دیکھیں اللہ ہمیں تھوڑا تھوڑا استعمال تو کرتے ہیں نا. حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، انہوں نے اپنے امی سے کہا تھا میں نے صحابہ کو قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ سے زیادہ 70 امیوں سے زیادہ رحیم ہے نا، تو وہ مجھے کیسے جہنم میں ڈال. آپ چاہتی ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، تو جب آپ نہیں چاہتی ہے تو اللہ کیسے چاہے گا کہ میں. تو یہ اچھا گمان بھی تو اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے نا. ایک مریض کو ڈاکٹر نے کہا میں آپ ختم ہے بس، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو فارغ کر دیں اسپتال سے. انہوں نے کہا کدھر جاؤں گا؟ مریض نے کہا، تو ڈاکٹر نے کہا اللہ کے پاس جانا ہے. انہوں نے کہا کہ فَلِمَ الْخَوْفُ، پھر خوف کس بات کی ہے جب میں اس ذات کی طرف جا رہا ہوں جو سارا خیر مجھے ان کے ہاتھ میں نظر آتا ہے. اتنا اچھا گمان اللہ. تو آپ مجھے ڈرا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے.
تو یہ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کے مہمان نوازی۔ ابھی 54 نمبر صفحہ پر فتنہ کے بارے میں بات کریں گے، آخری بات ہے کہ فتنہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ زقوم کے درخت کے بارے میں جو کہتا ہے انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو فتنہ بنایا ہے ظالمین کے لیے۔ تو دیکھیں فتنہ کا ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے۔ قرآن مجید میں جب کوئی لفظ آتا ہے نا، یہ قاعدہ لے لے، تفسیری قاعدہ ہے، اور شیوخ آپ کو پتہ بھی ہے اس قاعدے کے بارے میں، شیخ عثمان، ہاں سب آپ کو پتہ ہے کہ کبھی لغت کو ترجیح دی جائے گی، اصطلاحی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی کو ترجیح۔ صلاۃ کے دو معنی ہیں نا، لغوی معنی کیا ہے صلاۃ کی؟ شاباش، یہ دیکھیں پشاور میں پڑھا ہے تو یہ تھوڑا سا منطق اور بلاغہ اور چیزوں کے ساتھ یہ اچھا معنی کیا۔ بیضاوی وغیرہ نے یہ کیا ہے کہ صلاۃ کا لغوی معنی ہے اپنا حرکت دینا، یعنی اپنے پچھلے حصے کو حرکت، کیونکہ رکوع میں جب انسان جاتا ہے نا پچھلے حصے کو حرکت دیتا ہے، جو انسان کا شرمگاہ ہے نا اس کو حرکت دینا۔ چلو یہ تو ہو گیا آپ کی طرف سے، یہ بات ہے صحیح معنی کرے۔ صلاۃ بمعنی دعا ہے، صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا ہے، یہ لغوی معنی، یعنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں نا اس کا لغوی معنی یہ ہے۔ اور شرعی معنی کون سا ہے؟ اصطلاحی معنی جس کو کہا جاتا ہے نماز۔ اسی طرح سیارہ کا لفظ لے لیں، سیارہ ڈکشنری میں اگر دیکھیں تو سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، چلنے والی چیز، چلنے والی چیز۔ عرب میں دیکھیں تو سیارہ گاڑی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ قافلے کو کہتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ فارس، دیکھیں معانی مختلف ہوتے ہیں، ہر شخص کے اپنا اصطلاح ہوتا ہے، اللہ کا اپنا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک معنی مراد لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، لغت کے علماء استعمال کرتے۔ حدیث کا لفظ لے لے، حدیث کا، محدثین اگر حدیث کا لفظ استعمال کریں نا تو حدیث سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر کا قول، فعل یا تقریر یا صفت خلقی یا خلقی، ٹھیک ہے، یہ چیز 5 چیزیں مراد ہوتے ہیں حدیث سے۔ لیکن ڈکشنری میں دیکھیں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نیو چیز، حدیث۔ تو لغوی معنی الگ ہوتے اور اصطلاحی۔ اسی طرح تفسیر میں بھی اگر کوئی لفظ آتا ہے، جیسے فتنے کا لفظ ہے، فتنے کا لغوی معنی جلانا ہے، احراق، جلانا۔ یہی وجہ ہے جو زرگر ہوتا ہے نا، یہ جو سونا بناتا ہے زیورات، اس کو فتان کہتے ہیں، کیونکہ وہ جلاتا ہے نا، زیورات جب بناتے ہیں تو سونے کو جلاتا ہے، اس کو فتان کہا جاتا ہے۔ فتنے کو بھی فتنہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر آزمائش اتنا کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ زیورات بن جائیں۔ اللہ چاہتا تھا نا کہ یعقوب اور یوسف کو زیورات بنائے نا، جیل میں اس لے کے گیا تھا۔ جب تک آپ زیور نہیں بنتے نا تو فائدہ آپ کا نہیں ہے، پھر تو عام لوگ اور آپ برابر ہیں نا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ آزمائش ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ سونے سے زیور بنے نا، سونا تو سب ہے نا آپ لوگ، تو جس کے اوپر آزمائش آتے ہیں وہ زیور بنے گا، پھر زیورات بن جائیں گے۔ عاشق عثمان، زیورات بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مشقت، نیند چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے، مشقت، کیونکہ اگر آپ بھی سوتے ہیں اور دوسرے بھی سوتے ہیں تو پھر تو وہ بھی سونا ہے، آپ بھی سونا ہے نا، تو پھر تو زیور نہیں بن سکتے نا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آتے ہیں؟ انبیاء، ثم الامثل فالامثل، جو پیغمبر کا قریب ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی امثال القرآن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، دیکھیں، امثل فالامثل، پھر جو پیغمبر کے ساتھ مشابہ لوگ ہیں، آج وہ معنوی مشابہت رکھتے ہیں یا حصی مشابہت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے اوپر آزمائش ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں فتنے کا ایک مطلب ہے، فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کسی راستے سے ہٹانا، دوسرے راستے پر لگانا، فتنہ۔ دیکھیں یہ عورت میرے لیے فتنہ بن گئی، ہاں، یہ ملا میرے لیے فتنہ بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی مجھے راستے سے ہٹایا۔ فتنے کا ایک یہ معنی، یہ اصطلاحی معنی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے جو درخت ہے، یہ زقوم کا درخت، اس کو فتنہ بنایا ہے، یہ اصطلاحی معنی میں ہے، لغوی شیخ کہتے ہیں لغوی معنی صحیح ہے، کیونکہ ہم نے بات کی نا کہ جب جہنمی اس درخت کے قریب جائے گا تو وہ اندر سے جل جائے گا۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، یعنی یہ درخت ہم نے جلانے کا سبب بنائے ہے ظالمین کے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب یہ آیات آئے گی تو آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ شیخ فرید اللہ سے سوال پوچھے کہ فتنے کا ہم اصطلاحی معنی کرے یا لغوی معنی کر دے، یاد رکھنا، تھوڑا تکڑا طالب علم بن جائے نا، ویسے طالب علم بنے کہ استاذ تیاری کر کے آتا ہے، ان کے اوپر خوف طاری کرنے کی کوشش کرے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ بخاری میں باب ہے، دورے میں نہیں ہے سوال کرنے کا اجازت، تو آخر میں پوچھے اس کو،
ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ مفسرین نے جو باقی باتیں کی ہے نا، وہ ہو سکتے، یہ مجھے پتہ ہے شیخ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا ضرور، وہ آپ کو بتائے گا کہ فتنے کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ کون کون سے ہے جو باقی مفسرین، لیکن یہ شیخ اس کو رد کر رہا ہے۔ ابھی میں ان کی عبارت پڑھتا ہوں کہ جتنے بھی مفسرین نے اصطلاحی معنی کی ہے نا کہ زقوم کا درخت فتنہ ہے ظالمین کے لیے، تو فتنے سے مراد وہی والا فتنہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ سے آپ کو روک رہی ہے، تو یہ والا فتنہ، وہ کہتے ہیں یہ فتنہ نہیں ہے بلکہ جلانے کے معنی میں ہے، کیونکہ شجرۃ الزقوم کافر کو جلاتا ہے اندر سے یا باہر سے، جیسے ہم نے پڑھ لی اس کے بارے میں۔ ابھی دیکھیں نیچے 54 نمبر صفحہ میں دیکھیں، اما تأویلات المفسرین فمعظمها يدور حول معنى الافتتان بالشيء ومعنى الابتلاء والامتحان من معانی کلمۃ الفتنہ۔ باقی مفسرین اس آیات میں تعویل کرتے ہیں، لغوی معنی نہیں لیتے، لغوی معنی تو جلانا ہے نا، وہ لوگ باقی والے معنی لیتے ہیں کہ اس ابتلاء مراد امتحان مراد کہتے ہیں۔ لذلك كانت تعویلاتهم لا تخلو من اشکال، ان مفسرین کی تعویلات اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ یہ جو مفسرین ہیں نا تعویلات کرتے ہیں، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بات یاد رکھیں، تعویل دو قسم کے ہے، ایک وہ تعویل ہے جو اللہ کو پسند ہے اور ایک وہ تعویل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو تعویل۔ ہم غلط تعویل کے خلاف ہے، جیسے ید کا لفظ آتا ہے نا، ید اللہ ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی نعمت مراد ہے، تو پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں نا، کلتا یدیہ یمین، حدیث میں اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو اللہ کے پھر ادھر کیا معنی کریں گے؟ چلو ادھر تو معنی کر دیا کہ ید سے مراد نعمت ہے، لیکن ادھر کیا معنی کریں گے کہ دو ہاتھ ہے، تو اللہ کے پھر دو نعمتیں ہیں، کتنے نعمتیں ہیں اللہ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ تو گن نہیں سکتے، تو دو کا کیا مطلب ہے پھر؟ وہ تو حدیث الگ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیوں دائیں ہے اور اس میں کیا مسئلہ ہے، تو اللہ کے لیے ہم ہاتھ ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے نہیں ہے، کیونکہ وہ مجسمہ کہتے ہیں نا، اہل حدیث مجسمہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے جسم ثابت نہیں کرتے۔ مجسمہ کون لوگ تھے؟ کرامیہ تھے پرانے زمانے میں، اور یہ ابھی وجود نہیں رکھتا میرے خیال میں، تو اس زمانے میں مجسمہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جہمیہ موجود ہے ماتوریدیہ کی شکل میں اور مفوضہ کی شکل میں۔ تفویض کے بارے میں احمد نجار کے ایک کتاب ہے براءۃ السلف عن التفویض، مفوضہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی اسماء اور صفات ہیں نا اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ مؤولہ سے بھی بدترین ہے یہ لوگ۔ ایک مؤولہ ہے جہمیہ، وہ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ید کا مطلب قدرت ہے، اور جو مفوضہ ہے نا اللہ کے حوالے کرتے، وہ افوض امری الی اللہ، میں حوالے کرتا ہوں اللہ کا اپنا کام۔ تو مفوضہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تفویض کرتے ہیں، یعنی جیسے الف لام میم میں ہم تفویض کرتے ہیں نا، الف لام میم اللہ جانتا ہے، تو ید اللہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مؤولہ کہتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے یا نعمت ہے، مفوضہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کون سی کتاب؟ امام ابو حنیفہ نے تو نورانی قاعدہ بھی نہیں لکھا ہے، کون سی کتاب میں لکھتا ہے پھر ان کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، کچھ کتابیں ہیں جو الفقہ الاکبر ہے اس کا نام فقہ، اس میں وہ لکھتا ہے من قال ان یدہ قدرتہ فقد کفر، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے قدرت مراد یہ کافر ہے۔ یہ عبارت آپ کو مل جائے گی شاملہ میں جا کے، الفقہ الاکبر میں لکھے نا من قال ان یدہ قدرتہ فقد کفر۔ اور آج کل کی جتنی بھی حنفی مذہب کے لوگ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتے ہیں صفات کے مسئلے میں، اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ مذہب السلف اسلم، سلف کا مذہب تھا وہ سلیم تھا، وہ تعویلات نہیں کرتے تھے، سالم تھا تعویلات سے، لیکن ہمارا مذہب تھوڑا قواعد کے مطابق ہے، ہم مجبور ہے کہ ہم تعویلات کریں، ہمارا مضبوط مذہب ہے، اور اس قاعدے پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد بھی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ اشکال ہے، وَمَعْلُومًا أَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ دَارُ جَزَاءٍ لَا دَارُ ابْتِلَاءٍ۔ اچھا دیکھیں شیخ کہتے ہیں میں نے لغوی معنی کیوں لیا، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے، تو آزمائش دنیا میں ہوتا ہے یا آخرت میں؟ ہاں آخرت میں آزمائش ہوتا ہے کوئی؟ تو بات آخرت کی ہو رہی ہے یا دنیا کی ہو رہی ہے؟ ہاں یہ تو آخرت کی بات، تو آخرت میں کون سا آزمائش؟ رزلٹ آنے کے بعد پیپر ہوتا ہے رزلٹ آنے کے کون سا؟ نہیں وہ تو فیل ہو جائے تو تب ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہوگا نا، تو اس لیے شیخ کہتے ہیں کہ فتنے کا جلانا معنی لے لے، لغوی معنی لے لے، آزمائش نہ لے۔
دیکھیں کس طریقے سے وہ رد کر رہے ہیں مفسرین پر، اور یہ بڑا تکڑا بندہ ہے، جیسا بھی ہے تکڑا بندہ ہے نا۔ اچھا، وَأَمَّا امْتِحَانُ الْمُكَذِّبِينَ فِي الدُّنْيَا بِذِكْرِ شَجَرَةٍ تَنْبُتُ فِي النَّارِ يَوْمَ فَيَفْتِنُهُمْ هَذَا فَيُبَالِغُونَ فِي كُفْرِهِمْ فَتَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا وَخُرُوجٌ بِالنَّصِّ عَنْ أَصْلِ غَرَضِهِ الرَّامِي إِلَى بَيَانِ عَذَابِ الظَّالِمِينَ يَوْمَ الدِّينِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ دیکھیں عالم کو یہ کہنا چاہیے کہ جب اختلافی مسائل میں ترجیح دیتا ہے نیچے لکھے واللہ اعلم، یہ اللہ کو پسند ہے نا یہ کلمہ، کہ پھر بھی ہو سکتے ہے کہ میں غلط ہوں اس مسئلے میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور۔ تو ابھی یہ جدول آپ ملاحظہ کریں نا، یہ جدول میں وہ پورا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں تشبیہ بسیط، تشبیہ مرکب، پھر نیچے دیکھیں وہ میں نے جو کہا تھا کہ تشبیہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مقابلے میں اجزاء ہوں گے اور مقابلے میں اجزاء نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ جو پہلے دوسری تقسیم تھی 5 قسمیں، حصی اور وغیرہ، اور اس کے بعد یہ جو آتا ہے واقعی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا خیالی چیز کے ساتھ، اور یہ شجرۃ الزقوم کون سا والا تھا، واقعی تھا یا خیالی تھا؟ خیالی تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم فصل ثالث میں جائیں گے، یہ تشبیہ کے اقسام ہم نے سارے کلیئر کیا، امثال القرآن۔ اس کے بعد ہم جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب امثال بیان کرتے ہیں تو مقاصد کیا ہے، اغراض کیا ہے، اہداف کیا ہے، ضرب الامثال کے اغراض اور فوائد کیا ہوتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ایک ایک غرض اور ہر ایک کے نیچے آیات ذکر کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔